روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں نا، روزہ رکھنے کے روزے کے فائدے بھی ہیں نا، کچھ دینی فائدے بھی ہیں، اور دینی فائدے تو آپ کو مرنے کے بعد ہی جب آپ انتقال کریں گے تو اس کے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن انتقال تو کرنا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ زیادہ فائدہ مند ہے جو آخرت میں ملے۔ جیسے دعا کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں مقبولیت کے، دعا کی فوراً قبول ہو گئی، دعا کی دیر سے قبول ہوگی، دعا کی مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا، لیکن بہت سے لوگ چاہتے ہیں نہیں ادھر دعا کی ادھر ہمیں دعا جو ہے کا پھل مل جانا چاہیے۔ نہیں، اگر کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کی اس میں بھی بہتری ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری جو دعا ہے وہ بعد میں اللہ قبول کر کے اس کا بدلہ تجھے میدان محشر میں دے، تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور دعا کبھی کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی روزہ جو ہم رکھتے ہیں تو روزے کا جو بدلہ ہمیں ملنے والا وہ مرنے کے بعد ملنے والا، لیکن جو چیز مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو اکاؤنٹ ہم نے کھولا ہے اور اس اکاؤنٹ کا جو اماؤنٹ ہے ہمیں میدان محشر میں ملے گا، وہ اکاؤنٹ سب سے زیادہ تر سیف ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو روزہ اگر ہم نے رکھا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق روزہ دار کو اس کا بدلہ دوں گا، اس کی جزا دوں گا۔ اللہ رب العزت اس کو اس کی شان کے مطابق اس کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریفوں میں کئی حدیثیں بڑی پڑی ہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، اللہ اپنی شان کے لائق اس کو جو ہے جزا دے گا۔ پھر روزہ دار اس کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، بو وہ اللہ کو کستوری و مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا توریت دوں گا، 30 دن کے روزے رکھ کے آؤ کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 30 دن کے روزے رکھ کے 30 راتیں گزار کے پہنچ گئے، 30 راتیں گزارے کوہ طور پر، 30 راتیں گزاریں، 30 راتیں گزارنے کا حکم تھا، گزارو، گزاری۔ اور جب 30 راتیں گزاری، دن میں روزے رکھے، اب مجھے کتاب ملے گی، لیکن منہ سے ایک بو آ رہی تھی، پھر مسواک کر لی تاکہ وہ مسواک سے منہ کی بو چلی جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جو تمہارے منہ سے روزے کی بو آتی تھی مجھے مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا 10 روزے اور رکھو، 10 راتیں اور گزارو۔ پھر 40 لیلہ کا لفظ ہے قرآن میں کہ پھر 40 دن جب مکمل 40 راتیں گزری، پھر اللہ نے توریت عطا کی۔ اللہ کو روزہ دار کی منہ کی بو بہت پسند ہے، پھر اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن رہا ہے یہ روزہ تیرا۔ اور اگر روزے کی حالت میں انتقال کر گیا تو روزے کی حالت میں انتقال کرنے کے بعد میں تو بے حساب و کتاب کے جنت میں بھی جائے گا، پھر اللہ کی جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اور حوران جنت جو جنت میں اللہ نے تیری خدمتوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ حوران جنت تیری خدمت کے لیے تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو جنت میں اللہ نے رکھی ہیں وہ تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرا بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کھاتا تھا میرے نام پر، پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور جنت میں اس کے بدلے دیے جائیں گے۔ حوران جنت اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ بیویاں شوہروں کی وہ بھی جنت میں رہیں گی اگر دونوں جنتی ہیں تو۔ بہت سی عورتیں یہ سوال کرتی ہیں نا کہ مردوں کو تو جو ہے وہ غلام ملیں گے اور حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر عورت جنت میں جائے گی تو اللہ اس کو اس کا شوہر عطا کرے گا جو شوہر اس کا دنیا میں تھا، اگر دونوں جنتی ہیں نیک ہے تو، اور اس کو اتنی حسن والی بنا دے گا، اس کی بیوی کو اتنی خوبصورت بنا دے گا کہ حوران جنت سے بھی بڑھ کے اللہ حسن اس کی بیوی کو عطا کر دے گا۔ تو اگر روزہ رکھتے ہیں، بہت سے مرد روزہ رکھ رہے ہیں تو گھر میں بیوی روزہ نہیں رکھ رہی ہے،
اور بیوی روزہ رکھ رہی ہے تو مرد روزہ نہیں رکھ رہا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک روزہ نہیں رکھ رہا نا تو اس کو چاہیے سختی سے اس کو بھی روزہ رکھوائے، اس لیے کہ جیسے یہاں ساتھ ہو نا، جنت میں بھی دونوں کو ساتھ رہنا ہے، دونوں کو جنت کے مزے بھی ساتھ لینے ہیں۔ یہ دین اخروی فائدے ہیں روزے کے۔ اور پھر روزہ دار کو میں نے یہ دیکھا کہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کتنا بھی سگریٹ پینے والا ہو، کتنا بھی بیڑی پینے والا ہو، کتنا بھی گٹکا کھانے والا ہو، تو اب گٹکا بھی نہیں کھائے گا، بیڑی بھی نہیں پیے گا، سگریٹ بھی نہیں پیے گا، اور بھی جتنی اسموکنگ کی چیزیں آتی ہیں یہ جو تم کو نقصان دیتی ہیں، ویسے تو آدمی چھوڑ نہیں پاتا، لیکن روزے کے بہانے سے اب تو اس کو پینے ہی نہیں ہے، چونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی ایک اس کے اوپر فائدہ یہ حاصل ہوا، روزہ رکھنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ کہ جو بیڑی گٹکا سگریٹ تو نے 30 دن روزے کی وجہ سے نہ پیا نہ کھایا، وہ آگے کو بھی مت کھا مت پی۔ اور جب 30 دن چھوڑ دیا تو پھر بعد میں چھوڑنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے، اسموکنگ کرنے والے بتاتے ہیں اس چیز کو اگر ہم چھوڑیں تو ایک ہفتے تک بہت زیادہ طلب لگتی ہے، پھر ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک طلب کم ہو جاتی ہے، تیسرے ہفتے تک اور کم ہو جاتی ہے، جب چوتھا چرن آتا نا، چوتھا ہفتہ، تو بالکل ختم ہونے کی دہانے پر آ جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹرس لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ایک ہفتے تک ہم آپ کو یہ ایک ہفتے تک چھڑا دیں گے تو اگلے ہفتے میں اور کم ہو جائے گی، اس سے اگلے ہفتے میں اور کم ہو جائے گی، اس سے اگلے ہفتے میں اور کم ہو جائے گی تیری طلب۔ تو اللہ کا یہ انعام بھی تو ہے نا تیرے اوپر کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تیرے گٹکے، بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، حقہ یہ سب چھوٹ گئی تو سبحان اللہ، روزے کی وجہ سے تیرے اوپر یہ انعام ہو گیا اللہ کا، تو یہ بھی چھوڑ دا، یہ بھی چھوٹ جائے گا۔ کتنا بہتر طریقہ ہے، یہ روزے کا انعام ہے۔ لیکن بعد میں خود سے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھائی خود سے اگر پینا تم شروع کر دو تو یہ تمہاری خرابی ہے نا، روزے کی تو اس میں کوئی خطا نہیں ہے نا، نہ اس میں روزے کی کوئی خطا ہے۔ اللہ نے تو تجھے 30 دن کا روزہ رکھوا کے اس چیز کو چھڑوا دیا تھا، اب تو خود نہیں چھوڑتا، تو اب اس میں تیری خطا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ان چیزوں سے۔ آگے چلیے، آپ نے جب روزہ رکھا ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ، اور پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ رمضان شریف کے چھوڑے وہ روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ رمضان شریف کا روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، اگر کوئی سخت بیمار ہے یا بہت بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس کا فدیہ کیا ہوگا کہ کوئی اگر بہت بوڑھا ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، روزہ رکھے تو مر جائے گا، تو وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ خوشی میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، معلوم ہے اگر ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ٹھیک تھا جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ ایک صحابی رسول نے ایسا کر دیا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا 60 روزے رکھا۔ عرض کیا آقا میں نہیں رکھ سکتا، میں ایک ہی توڑ دیا۔ تو نبی نے فرمایا پھر 60 روزے لگاتار رکھ، 60 روزے لگاتار۔ پھر بہرحال وہ حدیث آگے ہے، آقا نے اس کو کھجوروں کی ٹوکری دے کے کہا تقسیم کر دے۔ لیکن ہمارے لیے یہی دو، اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو 60 روزے لگاتار رکھے گا اس کے بدلے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، لیکن وہ کفارہ ہے، ان روزوں کا مکمل بدلہ نہیں ہو سکتا جو روزہ تم نے چھوڑ دیا رمضان شریف میں، جو روزہ تم نے چھوڑ دیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی سے ڈرو،
خوف کرو، اس نے ایسی رحمت و برکتوں والا مہینہ رکھا ہے تو باز آؤ کھانے پینے سے، اس مہینے میں باز آؤ روزہ چھوڑنے سے، اور اس کی جو فائدے ہیں ان فائدوں کو لوٹو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدوں سے مالا مال کر دے۔ اور بھی اگر میں بتانے لگ جاؤں روزے کے فوائد تو خدا کی قسم تمہاری ڈائریاں بند ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تمہاری ڈائریاں بھر جائیں گی، مگر روزے کے جو فائدے اللہ نے رکھے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اور کتنے تو وہ ہیں جو میں بھی نہیں جانتا ہوں، میرے ناقص علم کے مطابق جو ہے میں نے بتایا۔